ایک مشہور یوٹیوبر نے ہے, اس نے شغل لگانے کی, ابے یار یہ نہیں لوگوں کے, وہ مشہور یوٹیوبر کا اس نے لکھا, اس نے یہ کیا ہے, تو میں بتاؤں گا تو وہ سب سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی. شخصیتوں پہ نہیں نام لے کے رد کرنا چاہیے, یہ اصلاح کا قطعاً صحیح طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے اصلاح کرنی ہے, آپ نے کسی بندے کا نام لے کے کہہ دیا کہ یہ یوٹیوب پہ آ کے یہ کر رہا ہے, تو اصلاح تھوڑی ہوگی, تو آپ نے بے عزتی کر دی اس کی سب کے سامنے. تو وہ تو میں ایک جنرلی ایک بات کرتا ہوں بھائی, ولاگ آپ بنائیں ضرور, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار یوٹیوب پہ چینل کو مونیٹائز کرو تاکہ باہر سے پیسہ آئے پاکستان میں ڈالر میں. دیکھو جو جن کے پاس یوٹیوب کی ارننگ آ رہی ہے نا, یہ فیس بک کی یا ٹک ٹاک پہ چھچور بنانا کرو, جائز چیزیں بھی ٹک ٹاک پہ آ سکتی ہیں, کام کی چیزیں ڈالو ٹک ٹاک پہ, مزاح بھی ڈال دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں. کوئی ابھی کل میں اتنا تھکا ہوا تھا نا سفر میں, کل میں نے ٹک ٹاک میں مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی, میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی, اتنا زور سے میں کہکا لگا کے ہنسا ہوں. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, اچھا اس کے پیچھے ایک مشہور ڈائلاگ چل رہا ہے, وہ پروگرام تو اڑ گیا نا, وہ کیا ہے اس سے پہلے الفاظ کیا ہے, پروگرام جاری رہا یا ختم کیا؟ پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو اڑ گیا. تو اس پہ ایک مولوی صاحب نا تقریر کر رہے اسٹیج پہ, ایسے ہاتھ ہلا کے, اتنے میں ایک بچہ آیا نا, وہ ہاتھ ہلایا تو بچے پہ لگا, بچہ بیچارہ اسٹیج سے نیچے گرا. تو اس پہ کسی نے ڈائلاگ چلایا کہ پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا. کہہ رہے پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو اڑ گیا. اور وہ جو اڑ گیا کا لفظ آیا, اس بچے کو جب چماٹ لگا نا, پروگرام تو اڑ گیا. واقعی یہ سارا پروگرام اڑ گیا. وہ ایسی ہنسی آئی ہے, میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. تو میں نے کہا یار اس نے کوئی مفید کام نہیں کیا, لیکن کم از کم ہنسا دیا ہمیں یار. ہم ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے, تھکے ہوئے, تھوڑی سی تفریح مل گئی ذہن کی. لیکن یہ کام مت کرو یار, لیٹرین میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو دکھا رہے ہو, میں صبح اٹھتا ہوں, میری بیوی جا رہی ہے, میری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے, اپنی دلہنیں کیوں لالا کے یوٹیوب پہ دکھا رہے ہو یار. تو اور ان سے لوگ احساس کمتری کے شکار بھی ہو رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اتنی خوبصورت مل گئی, ہمیں تو آڑی ترچھی ملی ہے. ابے وہ ابھی لگ رہی ہے ٹھیک نا, یہ ڈینٹنگ پینٹنگ, وہ جب یوٹیوب میں آئے گی تو پورا ڈینٹنگ پینٹنگ, پورا باقاعدہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتی, صحیح ہے نا. تو یہ طریقہ غلط ہے, اپنی بیویوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا, اپنی جوان بیٹیوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا, یہ پیسہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے بھائی. اس کو غیر اخلاقی حرکت ہے. اس کو پھر گرل فرینڈ کو لے کر آ رہے ہیں, اس سے گرل فرینڈ کلچر کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. گرل فرینڈ کو لانا تو آپ بتا رہے ہو کہ میں زانی ہوں, بدکار ہوں میں. آج کل گرل فرینڈ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جب ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا ہے. گرل فرینڈ کا مطلب فزیکل ریلیشن بھی سمجھا یہ جاتا ہے. تو آپ کیوں اپنے بارے میں بتا رہے ہو میں بدکار ایک نمبر کا منہ کالا کرنے والا آدمی ہوں, میں بدکار آدمی ہوں, میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں, میں فیملی والا آدمی نہیں ہوں. میں پیغمبروں کی سنت کیا ہے, شادی کر کے عورت کے ساتھ رہنا, اور گدے گھوڑے شادی کر کے رہتے ہیں, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا. تو کتے بلی گدے گھوڑا والا کام ہے یار. کوئی بھی جو اچھی لگی اس کو لے کے, گدھا بھی لفٹ کراتا ہے پہلے شروع میں. تو اب گرل فرینڈ کو لا رہے ہیں یوٹیوب پہ ولاگنگ میں, تو آپ بتا رہے ہو دنیا کو کہ میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں, کتے بلیوں والی میری زندگی ہے. تو آپ جو ہے اگر اپنی شادی کا ولاگ بھی ڈالنا ہے تو یہ تہذیب کے دائرے میں ڈال دو. بچے کے پیدا ہوتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں, اپنی بیوی کیوں دکھا رہے ہو, تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے, تو کیا اس سے کیا مقصد ہے دنیا کو بتانا, اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا, کیا ہوگا اس سے. تو عجیب سے حساب کتاب ہے. ولاگنگ کرو, کوئی گارڈننگ دکھاؤ, کوئی جاگنگ دکھا دو اپنی, دیکھو میں بھاگ رہا ہوں تم بھی بھاگا کرو, کچھ بھی کرو آپ, لیکن تفریح مل جائے لوگوں کو, لیکن ایسی تفریح جس سے دماغ فریش ہو. دیکھو تفریح تو اس سے بھی مل جائے گی, ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دو اپنی ویڈیو, یہ کوئی عقل مندوں کو اس سے کوئی تفریح نہیں ملے گی. ناک میں انگلی گھماتے ہوئے دکھا دو اپنی, تفریح تو اس سے بھی آ جاتی ہے, لیکن کوئی بے وقوفوں کو ملے گی اس سے تفریح. اب وہ جو اس نے کیا ہے نا, وہ جو تھپڑ لگا دیا, وہ جان کر تھوڑی کیا ہے. اگر یہ جان کر بنایا ہوتا پھر ہم تو اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے. ابے لوگوں کو ہنسانے کے لیے تو کیا بے وقوف, وہ تو بیچارے سے بیچارہ بھی نہیں کہنا چاہیے. تم ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے دیکھو تو صحیح, کیوں کیا کر رہے ہو, گھما رہا ہے, اور پروگرام تو اڑ گیا. مجھے بڑا اچھا لگا. تو پروگرام تو بڑھ گیا بھائی, پروگرام جاری رہا جاری نہیں رہا. کہہ رہے پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو بڑھ گیا. بڑا مزہ آیا. اچھا بھائی, تو اس لیے پیسہ کمانے کے جو ڈالر میں کماؤ, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو اطلاع ملے گی نا ڈالر مہنگا ہو گیا ہے, تو آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ کی ارننگ سوشل میڈیا سے آ رہی ہوگی, ڈالر میں آ رہی ہوگی, تو آپ کی صحت پہ فرق نہیں. تو پاکستانیوں کے پاس نا سب کچھ ختم ہو گیا میرے بھائی. ابھی یہی ایک بچا ہے, آن لائن بزنس, ای کامرس کی طرف آؤ, ادھر سے چیز خرید کے اس کو پہناؤ.
دنیا, یہ انٹرنیٹ نے نا دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے, یہ ہمارے فائدے میں گیا. آپ کو پتا ہے گوروں کو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہم کو فائدہ ہے. ہمیں سے اگر ہم سیکھ لیں, یہ وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ایک گلوبل, پہلے تاجر کو جانا پڑتا تھا امریکہ, اب آن لائن امریکہ اور پاکستان کا فرق ختم. میں گیا ہوں ایسے ملکوں میں انتہائی غریب لوگ ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کیسے؟ کہہ رہے ہیں آن لائن بزنس. انگلش بھی نہیں آتی ان کو, کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہی ہم نے ٹوٹی پھوٹی سیکھ لی صحیح طریقے سے آن لائن. اتنا انہوں نے کر کے نا چھوٹی موٹی چیزیں بیچنا شروع کی. گوروں کو یہاں سے لوگ دیسی گھی بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, سلاجید بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, گورے بھی آرگینک چیزوں پہ آ رہے ہیں. اب ایک آدمی سلاجید کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے دیسی گھی, کتنے بھیج دے گا ڈبے یار وہ. اگر آپ آن لائن بیچنا شروع کر دو, کسٹمروں کی ایک لائن لگی ہوگی آپ کے پاس. لیکن سیکھو تو صحیح نا. بیٹھا ہوا ہے صبح اٹھ کے پلاننگ کر رہا ہوں پیسہ کمانے کی, آ ہی نہیں رہا تو پلاننگ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے تو بیٹھ کے. تو میں تو دنیا میں چلا پھرا ہوں. میں اگر مولوی نہ ہوتا نا تو میں یہی کام کر رہا ہوتا بیٹھ کے. لیکن میں تو مولوی ہوں, میرے تو مدرسے میں پڑھانا ہے, پھر تفسیر کی ریکارڈنگ ہے, یہ بیسیوں قسم کے کام ہے. ورنہ اس زمانے میں تو بھائی بہت آسان ہو گیا ہے, انٹرنیٹ نے پیسہ کمانا بہت آسان کر دیا ہے. اب تو وہ قابلیت اور وہ ڈپلوموں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو وہ میں جاتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے گھر بنایا پاکستان میں نہیں, کسی غریب ملک میں ہے وہ. میں وہاں گیا, ان کے گھر میں نے دیکھا اتنا لکڑی کا, انہوں نے نا اب سے خوشبودار لکڑی کا پورا گھر بنا دیا. میں نے کہا حالانکہ گٹکا کھاتے ہیں, ان کو میں منع بھی کر رہا ہوں یہ نہ کھایا کرو. کہہ رہے ہیں میں رات کو جاگتا ہوں انٹرنیٹ پہ نا, کیونکہ میری گوروں سے جو ہے چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے گٹکا کھانا پڑتا ہے. میں نے ان کو دوسرے طریقے بتایا کہ گٹکا آپ کو لیڈ ہوئے گا ایک دن. خیر اب پان پہ آ گئے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے, دھوتی پہنتے ہیں اور بنیان پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا یہ آدمی کروڑ پتی ہے. تو وہ کیا ہے, گوروں سے کرتے کرتے بزنس ہوتے ہوتے بھائی اب تو شپ کے ذریعے ان کا مال آ رہا ہے, شپ کے ذریعے مال جا رہا ہے. تو اب آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں ہے ویزے لگوانے کی اور یہ کرنے کی. انٹرنیٹ کی میں جب آپ گھس گئے تو آپ کا پوری دنیا سے رابطہ ہو گیا. تو بہت اللہ نے پاکستانیوں, اور میں اس لیے اس پہ اتنا بول رہا ہوں, جو ماہرین کہتے ہیں پاکستانی جس قسمہ پرسی سے گزر رہا ہے نا, اس کے پاس اب اس کے علاوہ اس عذاب سے نکلنے کا راستہ ہے نہیں. اس عذاب سے نکلنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو ڈالر میں آپ کمائیں گے, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی دکانیں بند کر دیں, دودھ کی دکانیں بند کر دیں, گھی کی دکانیں بند. بھائی آپ جیسے یہاں ایک آپ کی فزیکل دکان ہے, تو انٹرنیٹ پر بھی آپ ایک ڈیجیٹل دکان کھول لو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایک ڈیجیٹل دکان کھول لو یار, کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں, اسکولوں میں یہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی ہیں. تو ایک دکان کھول لو آپ, دیکھو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بھی ایسے کیا, برتن بیچتے تھے, وہی روتے ہی رہتے تھے ہر وقت بیٹھ کے. پھر انہوں نے انٹرنیٹ پہ بزنس شروع کیا, آج برتنوں سے اتنا کما لیا انہوں نے پیسہ. تو پیسوں کی ہوس پیدا نہ کرو, لیکن ضرورت تو ہے نا. بہرحال قبرستان بھی جاؤ اور انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھو, دونوں کام, تاکہ اعتدال میں رہو, ہوس پیدا نہ ہو آپ کے اندر, لیکن ضرورت پوری ہو. ملک کی ضرورت ہے یہ, اور ملک ترقی کرتے ہیں جب لوگ ترقی کرتے ہیں. اب حکومتوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دو. جس نے گورنمنٹ پہ, پاکستان میں گورنمنٹ پہ اعتماد کیا کہ کل ہمارے ملک کے حالات, حکومت ایسی پالیسیاں بنائے گی بہت اچھے حالات ہو جائیں گے, آپ قبرستان پہنچ جاؤ گے, ملک کے حالات ہمیں نہیں لگتا اچھے ہوں گے. آپ خود اچھے ہو جاؤ تو ملک کے حالات آٹومیٹیکلی, جب لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک خود بخود ترقی کرے گا. تو اس لیے آپ اس طرف آئیں, جو بھی کوئی کسی کے اندر قابلیت ہے نا وہ کوشش کرے اس کو کیش کرانے کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینہ جانے. دوست آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو مفتی صاحب کا ایک الگ ہی اپنا وکھرا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا. تو بہرحال کمال ہی کرتے ہیں, مزاح میں جو ہے نا وہ بہت اچھی باتیں سمجھا جاتے ہیں, سمجھنے والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. تو دیکھا جس طرح جو ہے نا وہ آج کل یہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے ٹاپک کے, جو ہے آج کل یوٹیوب پر جو ہے نا وہ بلاگر خاص کر اپنی بیویوں کو سجا دھجا کے بن ٹھن کے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں اور مارکیٹنگ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. ویسے بھی تو وہ لوگ وائرل ہی ہو چکے ہیں, ان کے کافی زیادہ سبسکرائبر ہی ہیں. تو بیوی کو, بہن کو بیچ کر جو ہے چارانہ کمانا ضروری تو نہیں ہے, ان کے پاس اور بھی بہت سے ٹرک ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ یہ بات غلط ہے اور اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ جو ہے نا وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں ان سے جو کچھ لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہو رہی ہے, اور کچھ لوگوں میں جو اس سے نا ان میں یہ دل کر رہا ہے کہ وہ لوگ دکھا رہے ہیں اپنی بیویوں کو, تو ہم دکھائیں گے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا, ہمیں کون سا ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی, تو ہم بھی مشہور ہو جائیں گے اور ہمارے پاس بھی اچھے ڈالر بننے شروع ہو جائیں گے.
تو اس سے جو ہے نا وہ ان کے لیے جو ہے اور بھی دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے نا برائی کا سبب بن رہے ہیں. تو بہرحال ایک یوٹیوبر نے توبہ بھی کیا، اس کی ویڈیو سے نظر کے سامنے سے گزری. اب نام لینا اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح جو ہے نا وہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ جو ہے وہ آپ آن لائن کسی بھی پلیٹ فارم سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے یا امیزون سے جو ہے وہ اپنا جو ہے نا منی ارننگ کر سکتے ہیں ڈالروں میں. تو بہرحال ساری بات کا جو ہے مطلبہ بھی یہی ہے کہ فیملی کو جو ہے نا وہ یوٹیوب میں، خاص کر مسلمان کو جو ہے انوالو نہیں کرنا چاہیے. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں. تھینک یو، اللہ حافظ.